بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا اور ان میں سے ہر ایک کو ایک اونٹ کا بوجھ غلہ دے دیا اور ایک اونٹ کا بوجھ بنیامین کے لیے خاص کر دیا، تو اپنے بھائی بنیامین کی بوری میں بادشاہ کا وہ پیالہ رکھ دیا جس میں وہ پانی پیتا تھا۔ وہ پیالہ سونے کا تھا اور اس میں جواہرات لگے ہوئے تھے، اور اس وقت اس پیالے سے غلہ ناپنے کا کام لیا جاتا تھا۔ قافلہ کنعان جانے کے ارادے سے روانہ ہو گیا۔ جب قافلہ شہر سے باہر جا چکا تو انبار خانہ کے کارکنوں کو معلوم ہوا کہ پیالہ نہیں ہے۔ ان کے خیال میں یہی آیا کہ یہ پیالہ قافلے والے لے گئے ہیں، چنانچہ انہوں نے اس کی تلاش کے لیے آدمی بھیجے۔ ان میں سے ایک منادی نے ندا کی، اے قافلے والو، بے شک تم چور ہو۔ ندا کرنے والوں نے انہیں کہا کہ ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا، اور جو ہمارے تلاشی لینے سے پہلے ہی اسے ظاہر کر دے گا یا اسے چوری کرنے والے کے بارے میں ہمیں بتائے گا تو اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ انعام ہے اور اسے دلانے کا میں ضامن ہوں۔ اعلان کرنے والوں نے کہا، اگر تم اس بات میں جھوٹے ہوئے اور پیالہ تمہارے پاس نکلے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ ملے تو اس کے بدلے میں وہ اپنی گردن چیز کے مالک کے سپرد کر دے، اور وہ مالک 1 سال تک اسے غلام بنائے رکھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چونکہ چوری کی یہی سزا مقرر تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ظالموں کی یہی سزا ہے۔ پھر یہ قافلہ مصر لایا گیا اور ان صاحبوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کے سامان کی تلاشی لینے سے پہلے دوسروں کے سامان کی تلاشی لینا شروع کی۔ تلاشی لیتے ہوئے جب بنیامین کے سامان تک پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میرا گمان ہے کہ پیالہ اس کے ہی سامان میں ہوگا۔ بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم ہم اسے نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ آپ اس کے سامان کی تلاشی نہ لے لیں، اسی میں آپ کے لیے اور ہمارے لیے بہتری ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے سامان کی تلاشی لی تو پیالے کو اس کے سامان سے برآمد کر لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرعی ہیلہ درست ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روکنے کا ایک ہیلہ ہی اختیار فرمایا، اور یہ بالکل جائز ہیلہ تھا، کسی پر ظلم نہ تھا۔ اپنے بھائی کو لینے کی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہی تدبیر بتائی تھی کہ اس معاملے میں بھائیوں سے پوچھ گچھ کریں تاکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کا حکم بتائیں جس سے بھائی مل سکے۔ بادشاہی قانون میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے درست نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی بنیامین کو لے لیں، کیونکہ بادشاہ مصر کے قانون میں چوری کی سزا مارنا اور دگنا مال لے لینا مقرر تھی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں ڈال دیا کہ سزا بھائیوں سے دریافت کریں، اور بھائیوں کے دل میں ڈال دیا کہ وہ اپنی سنت اور طریقے کے مطابق جواب دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی علماء تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام ان سے زیادہ علم والے تھے۔ خیال رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ہیلے میں نہ تو جھوٹ بولا، کیونکہ آپ علیہ السلام کے خادم نے کہا تھا کہ تم چور ہو، اور خادم بے خبر تھا، نہ آپ علیہ السلام نے بھائی پر چوری کا بہتان لگایا، بلکہ جو کچھ کیا گیا خود بنیامین کے مشورے سے کیا گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی اور فرمایا، یہ تدبیر یوسف کو ہم نے سکھائی۔